فطرت، جبلت، قدرت، طبیعت، عادت جس میں میں اور آپ پیدا ہو گئے، وہ کہتی ہے کہ رات کو آپ جلدی سے سویا کرو، اور پھر صبح آپ اٹھو گے، تہجد کا کیوں ہمیں بتایا گیا؟ اس وقت جو موسم ہوتا ہے، ارد گرد ماحول ہوتا ہے، اس میں آکسیجن جو ہوا ہوتی ہے وہ بہت صاف ہوتی ہے. جب آپ اس وقت اٹھو گے وہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید. اور جب رات صحیح ٹائم پہ سو گے 10 تا 12، آپ طبیب حضرات سے معلوم کریں، میں اور آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ یہ جو وقت ہے اس میں سونے کا کیا فائدہ ہے، اور جب میں 12 بجے کے بعد سوتا ہوں اس میں کیا نقصان ہے. سو رہا ہوتا ہوں، وہ آپ کو بتائے گا 10 تا 12 جب آپ سو گے وہ گہری نیند آپ پاؤ گے، جو پھر آپ پوری دن بھی سو گے وہ گہری نیند نہیں پاؤ گے. اکثر مریض جو ہے نا ان کو ڈاکٹر ہدایت دیتے آرام کا، کیوں؟ اللہ نے اس میں یہ نعمت رکھی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ فطرت ہے. پہلے چھوڑے شریعت کو، فطرت مجھے اور آپ کیا بتا رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج میں اور آپ بہت دین کے حوالے سے سست ہے، شریعت کے حوالے سے سست ہے، دل نہیں چاہتا میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا سمجھائیں میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی صحت کا نقصان، اپنے آپ کا نقصان، اپنے نسل کا نقصان، اپنے گھر کا نقصان، اپنے معاشرے کا نقصان. دین کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن، کوئی راستہ یا لارم نستنور کہ سکون غاڑے دا دین والا لارم، کامیابی غاڑے دا اللہ جل شانہ اسمش خالق دی نفسیات مالک آغا دے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آغا رب وائے چی استا سکون دے، استا چی پریشانیاں حل دینا، آغا ازما عبادت کستا، ازما خشوع خضوع والا نماز کستا، آغا چی پیسے شمار کول کی نستا، آغا گرد مادی اسباب موٹر گاڑی اور بنگلہ دشین میں نستا. وہ دشین شریعت خلاف نہیں، لیکن تا یو اگر سوچ ورکے کہ بھئی دشین اصل نستا. یہ چیزیں اگر آپ سے چھن جائیں، آپ اتنے بے تاج بادشاہ ہیں، مسلمان مومن جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی اہمیت ہے. اگر زڑا کی دا اہمیت اس دا شیان کہ چکم لار مشت شریعت وائے اگر اصل دے، تو اس کے دل میں اگر یہ ہے اس سے یہ ساری مال ساری دولت چھن جائے وہ بے پرواہ ہے، کوئی بات نہیں. اللہ نے بتایا یہ تھوڑی اصل ہے، یہ تو میرے سفر کا جو ہے نا سامان ہے، چھن گیا اور آ گیا چلے گا کوئی مسئلہ نہیں، میں منزل تو پہنچ جاؤں. میرا اصل مقصد وہ ہے. یہ میں اور آپ آج سوچ پیدا کریں، اپنی اولادوں کے اندر یہ سوچ پیدا کریں. پھر آپ دیکھیں کہ اولاد آپ کے پیسے دینے سے راضی نہیں ہوگا، آپ کی نصیحت سے راضی ہوگا، آپ کے کردار سے راضی ہوگا. آج میرے اور آپ کی اولاد کیوں پیسے سے راضی ہوتے ہیں؟ میں نے اور آپ نے ان کے دل میں پیسے کی اہمیت بٹھا دی. سچی بات ہے. آج اگر نماز قضا ہوتی میں اور آپ ان پہ اتنے ڈانٹتے ہیں جتنے اگر ان سے 1000 روپے گم ہو جاتے ہیں. بات میں اور آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ صرف تھوڑا سا تجربہ کر کے آزما کر کے اپنے گھر سے تو شروع کریں. ذرا ابتدا کرنے کی دیر ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر بتایا کہ ہم تو دینے کے لیے بےتاب ہے، رحمت بہانہ مانگتے ہیں کہ کوئی آ جائے حاجی صاحب، کوئی آ جائے دین دوست. ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس طریقے سے مانگے جس طرح میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو طریقہ سکھلایا. تو میں نے بتایا کہ ہم اگر دین کے راستے سے ہٹ کے چلیں گے نا، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، بڑا ہم نام کما رہے ہیں، بڑی شہرت کما رہے ہیں، بڑا اچھا چل رہا ہے زندگی، لیکن اصل میں لوگ دیکھیں آپ، میں نے بتایا ایک نیند کی مثال بتا دی. ایسی آپ کھانا بے ٹائم کھا لیں، اب فطرت آپ کو کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں شریعت نہیں کہہ رہی، شریعت تو بتا رہی کہ یہی ہے چیز، یہ آپ کی فطرت بھی ہے. میں اور آپ بے ٹائم کھانا کھاتے ہیں، آپ چند وقت کھا لیں اس کے بعد آپ کو نقصان ہوگا، اور اگر بالفرض ابھی نقصان نہیں ہوگا، اس کا نقصان کل بعد میں ہوگا. ایسے بہت سارے مریض میں نے دیکھے. کہتے شاہ صاحب ہم جو ہے نا نوجوانی میں ایک دفعہ گر گئے تھے اور ابھی جا کے وہ درد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں. وہ بہت ساری چیزیں بعد میں نقصان دیتی ہیں. یہ شریعت پہلے سے آپ کو آگاہ کر رہے کہ نہیں کرو نہیں کرو، یہ بعد میں نقصان دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.